اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 30 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہم السلام کے ٹاپک سے کچھ روایات بتا رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان روایات کی روشنی میں ہمارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، اخلاق اہل بیت کا ہم نمونہ بن جائیں اور حب پروردگار ہمارے دلوں میں مزین ہو جائے، اور یہی انسان کا مقصد ہے اور اسی میں انسان کا کمال ہے۔ ایک اور روایت جو میزان الحکمت میں حب اللہ کے ٹاپک سے جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے، روایت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فرماتے ہیں من احب اللہ احب ذکر اللہ ومن ابغض اللہ ابغض ذکر اللہ، کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی رسول اسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں گے۔ اب یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک زبان سے یاد کرنا اور ایک عمل و کردار سے یاد کرنا، خدا کی اطاعت سے یاد کرنا، کیونکہ قرآن مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو لہٰذا ذکر کے حوالے سے بہت ساری آیات و روایات پائی جاتی ہیں، اور ذکر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر ہے زبان سے ہوتا ہے، اور ایک ذکر جو بے معنی عام ہے، انسان جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے 24 گھنٹے، یہ ایک قسم کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے، اللہ کو بھولا نہیں۔ جب گناہ کا وقت آتا ہے تو گناہ انجام دیتا، بلکہ اللہ کی اطاعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں یعنی اللہ کے ذکر میں۔ اور دوسرا ہے زبان کا ذکر، کیونکہ ایک یہ فطری سی چیز ہے جس سے انسان محبت رکھتا ہو، اس کو یاد رکھتا بھی ہے، یاد کرتا بھی ہے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان سا طریقہ بتایا آئیڈینٹیفیکیشن کا، کہ کیا ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے ذکر میں مشغول رہیں گے، یعنی اس کی اطاعت میں بھی اور زبان کے ذکر میں۔ بہت سارے ایسے ذکر ہیں جو ہم 24 گھنٹے عام طور پہ یعنی مختلف اعمال کے ساتھ بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ایک مستور کھانا پکا رہی تو ساتھ ذکر میں مشغول رہ سکتی، اگر ایک شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے تو ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے، ایک شخص کسی جگہ تجارت کے لیے بیٹھا ہے تو ذکر خدا میں مشغول رہ سکتا ہے۔ زبان عملی طور پہ ذکر بھی مطلوب ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن زبان کے ساتھ بھی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو انسان کثرت سے جس کا ذکر کرے، ایک روٹین بنا لے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ سے مغفرت اور توبہ طلب کرنے کا جو ذکر ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اگر ان کی بخشش نہ ہوئی تو ہمارا پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور ہمارا بعد کا ذکر بھی قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ایک تو یہ کم از کم ہر نماز کے بعد یا کم از کم دن میں 1 مرتبہ یہ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ ذکر جو انسان کو خدا کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، وہ محمد و آل محمد پہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص رسول اسلام پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، روایت کہتی ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود بھیجے خدا اس پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو یہاں پہ جو انسان درود بھیجتا ہے، ایک تو خدا کی طرف سے درود کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی رحمت بڑھتی چلی جاتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے کہ جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا نام اعمال میں۔ اور فائدہ یہ ہے درود شریف کا کہ یہ رد نہیں ہوتا، یہ لازمی قبول ہوتا ہے، کیونکہ باقی ہمارے اعمال میں گنجائش ہے کہ وہ رد ہوں یا قبول، لیکن یہ وہ واحد عمل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ جو اس کے حبیب اور اس کے آل کے اوپر درود بھیجے، خدا اس درود اور اس عمل کو رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا بعض روایت میں اگر انسان درود کے ذریعے جو ہے وہ کوئی اور طریقہ اس کو گناہوں بخشوانے کا میسر نہیں ہو رہا، تو زیادہ سے زیادہ محمد وآل محمد پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایسا ذکر جو ہے وہ زبان سے انسان جاری رکھ سکتا ہر لحظہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر، درود شریف کا ذکر۔ اس کے بعد جس ذکر کی زیادہ سے زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے وہ کلمے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصلہ۔ اس طرح کا اگر کلمہ پڑھے گا تو یہ زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی بھی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس جو ہے کلمے کا ذکر زیادہ کرے، اور جو شخص یہ ذکر کرتا ہے یقیناً اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اور کوشش کرے انسان جب بھی ذکر خدا میں مشغول ہو، اس کی زبان باوضو رہنے کی کوشش کرے، دنیا سے غافل ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے، ان الفاظ کے معانی کی طرف متوجہ ہو، اور اپنی ذاتی سیرت میں دیکھے کہ یہ جو ذکر کر رہا ہے کیا اس کے مطابق اس کے اعمال ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس مقام کے اوپر بہت سارے اذکار ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ہر وقت، چونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور مطلوب ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، خود قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ذکر کے ذریعے خدا کی محبت اور اس کی رحمت کو سمیٹیں اور خدا کی محبت کو حاصل کریں، ذکر پروردگار کی۔ بعض لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو فضول گفتگو، گھنٹوں گفتگو میں ٹیلی فون پہ، نیٹ پہ مختلف طریقوں سے مشغول رہتے ہیں، لیکن کوئی خدا نخواستہ گانے مشغول ہے، بیہودہ باتوں میں، جھوٹ، غیبت، فضول۔ لہذا فضول گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان ذکر خدا میں مشغول رہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سرمایہ جو ہے اس کو قیمتی بنانے کے لیے زندگی کو خدا کے ذکر میں اور درود شریف میں انسان مشغول رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو خدا سے محبت نہیں رکھتا وہ اس کو خدا کے ذکر سے محبت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے نہ وہ خدا کی اطاعت کی طرف مشغول ہوتا ہے اور نہ ہی زبانی ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس روایت کے روشنی میں ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ آ گئی کہ بہت سارے طریقے ہیں خدا کی محبت یا خدا کی بارگاہ میں اپنا مقام جو ہے وہ ثابت کرنے، یا خدا کا مقام ہمارے دلوں میں کیا ہے یا ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اگر تو ہم خدا کی اطاعت میں 24 گھنٹے مشغول رہتے ہیں اور زبان کے ذکر میں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں مقام ہے اللہ کا، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنا مجھے 1000 رکعت سے زیادہ محبوب ہے۔
دیکھیں تسبیح جناب زہرا کا کتنا مقام ہے کہ 1000 رکعت سے بھی زیادہ مقام اور اجر رکھتی ہے یہ تسبیح۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔